تینوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کا مقصد امن اور استحکام ہے۔ جی، اس کا مقصد کوئی جنگ و جدل لڑائی نہیں جی ہے۔ بالکل بالکل۔ اس طرح کا کل چراغاں ہوا، جس طرح کی لائٹنگ ہوئی اور تینوں ممالک کے پرچم ان تینوں ممالک کے اندر روشن جی کیے جی گئے، جی۔ تو یہ بڑی عزت افتخار کی بات ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہم نے دیکھا 2 مرحلے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے، آج تیسرا مرحلہ ہے، ابھی کچھ ٹائم کے بعد ریزلٹس بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس طرح کا نریٹو کریٹ کیا ہوا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ یہاں جمہوریت کی، سیاست کی، ریاست کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں جتنی کہ حکومت ہے۔ جی کہ 27 سپٹمبر تو ہم مارچ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 27 اگست کو بھی دھرنا دیں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا منگل کو اور جمعرات کو ہم جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر جائیں گے اور کل سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے دیں گے۔ یہ دھرنا کھیل رہے ہیں، مارچ کھیل رہے ہیں۔ بات سے جانے کیا مراد ہے، بات سے کیا مراد ہے، شاید یہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ علیمہ خان جو ہیں وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، سہیل آفریدی سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں۔ جلسوں میں، دھرنوں میں یا اڈیالہ کے باہر کارکنوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے وہ تعداد بڑی امبیرسمنٹ بن گئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو ہے وہ بڑی ایک اچھی خبر آئی، یعنی کہ مکہ معاہدہ جو ہے وہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان۔ اب کل جو ہے وہ اس کی سیلیبریشن کی گئی، بڑے اچھے لیول پہ پاکستان نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امن، استحکام اور سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم جا کے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز، یعنی آج اس کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اس پہ بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ ساری سچویشن کیا ہے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں جا کے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے۔ اور کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے کہیں باہر بھیجا جا رہا ہے، ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن 27 سپٹمبر کی جو ڈیٹ دی گئی تھی سہیل آفریدی نے، اس سے پہلے ان کا لاہ عمل کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اور کل سہیل وڑائچ منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں موجود تھے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو مکہ معاہدے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ عمار صاحب، تینوں ممالک کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے یہ؟ بھئی بہت ہی اہم معاہدہ ہے اور ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں۔ 3 ممالک اس میں ہیں اور تینوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ سعودی عرب کی ظاہر ہے وہ حرمین شریفین کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جو اس کی اہمیت ہے اور جو فضیلت سعودی عرب کو حاصل ہے وہ تو کسی ملک کو نہیں ہے۔ دوسرا، خوشحالی خدا نے اپنے گھر میں بے انتہا دی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ان کی معیشت بہت سٹرونگ ہے۔ پاکستان کو دوسری جانب دیکھا جائے تو پاکستان سے زیادہ منظم فوج مسلم ممالک میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور ہم نے یہ کئی دفعہ پروف بھی کیا ہے۔ اپنے سے بہت بڑے دشمن، کئی گنا بڑے دشمن بھارت کو حال ہی میں ہم نے ایسی شکست دی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے اور چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ پھر ترکیہ کے حوالے سے بھی، ترکی ایڈوانس جتنا ڈیفنس سسٹم ہے اس حوالے سے ترکی نے بے انتہا کام کیا ہے۔ اس معاہدے کے چند خصائص بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاہدے کا مقصد امن اور استحکام ہے۔ اس کا مقصد کوئی جنگ و جدل لڑائی نہیں ہے۔ دوسرا، اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی ایک شخص پر اگر کسی نے حملہ کیا تو وہ ان 3 قوتوں میں سے باقی 2 قوتیں بھی اس کے اوپر حملہ تصور کریں گی۔ تیسری بات اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ معاہدہ کسی ایک ملک، کسی ایک خطے، کسی ایک ریس کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاہدہ امن کا، استحکام کا معاہدہ ہے جس کا نتیجہ ہم خوشحالی کی صورت میں چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ بہت سے اور ممالک بھی آہستہ آہستہ
اس میں شامل ہو جائیں گے. شامل ہونا چاہیے. مسلم امہ کے لیے ایک ایسا شاندار پلیٹ فارم بن رہا ہے, اس میں اگر دوسرے ممالک بھی شامل ہوں گے تو اس سے اس معاہدے کو مزید تقویت ملے گی. ابھی تک ہم سن رہے ہیں قطر کے حوالے سے, کویت کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں, لیکن حتمی بات ابھی نہیں ہے. ابھی تو یہ بات سیلیبریٹ کرنے کی ہے کہ ان تین ممالک نے فیصلہ کیا ہے امن, استحکام اور خوشحالی کا, اور اس کے حوالے سے ساری دنیا, ساری مسلم امہ کے اندر خوشیاں منائی گئی ہیں. جس طرح کا چراغاں ہوا, جس طرح کی لائٹنگ ہوئی, اور تینوں ممالک کے پرچم ان تینوں ممالک کے اندر روشن کیے گئے. تو یہ بڑی عزت افتخار کی بات ہے کہ پاکستان اس معاہدے کا انٹیگرل پارٹ ہے, اور تین بڑی مسلم قوتیں انہیں مل کر امن اور استحکام کا فیصلہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے, مسلم امہ کی جیت ہے اور مکمل طور پہ یہ دفاعی معاہدہ ہے. اچھا عمار صاحب, اب ذرا الیکشنز والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں الیکشنز ہم نے دیکھا 2 مرحلے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے, آج تیسرا مرحلہ ہے. ابھی کچھ ٹائم کے بعد ریزلٹس بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. غالباً 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ کچھ جہاں پہ نہیں ہو رہا, کہا جا رہا ہے کہ وہ متنازع ایریا تھا جہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو مسلم لیگ نون نے جو ہے حکومت بنا لی ہے, اب بھی یہ جو 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے یہاں سے نون لیگ جیت جائے گی؟ ایک کریکشن میں آپ کے سوال میں کر دوں. آپ نے کہا وہ متنازع ایریا متنازع نہیں ہے, لیکن وہاں پر کچھ تنازعات ہو رہے ہیں, متنازع ایریا نہیں ہے. اچھا بھائی, ابھی تک جو ہے یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ مرحلہ وار الیکشن ہونے چاہیے, بڑے لائق اور ذہین لوگ تھے. اس لیے کہ ایک سٹیج پہ تو یہ لگتا تھا کہ کشمیر میں الیکشن ہی نہیں ہو سکیں گے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس طرح کا نریٹو کریٹ کیا ہوا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ یہاں جمہوریت کی, سیاست کی, ریاست کی بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں تبدیل ہوئیں, اور اس میں ان الیکشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میرپور ڈویژن میں جو فیصلہ ہوا, پھر اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن میں فیصلہ ہوا, اور آج 4 نشستوں میں جو فیصلہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے لوگ جمہوریت کے ساتھ ہیں. اب 7 نشستوں پر انتخاب نہیں ہو رہا. 33 میں سے 7 نشستیں بڑی نشستیں ہیں, اور آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے ڈیٹ دی جا رہی ہے 20 سے 21 اگست. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں پر حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہوتے تو الیکشن ہو رہے ہوتے ساتھ اس وقت. لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ حکومت سازی کا عمل پہلے شروع ہو جائے, چینج آف کمانڈ پہلے ہو جائے, اور جو نئی حکومت آئے گی وہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے, پولیٹیکل لوگ فیصلے کریں گے, اور یہ جو ہے 7 حلقوں میں الیکشن کر کے عوام کو جو نمائندگی دینی ہے وہ دی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان 7 حلقوں میں کبھی الیکشن نہ ہو. جو حکومت آئے گی اب ظاہر ہے جس کی بھی جیک والوں سے بات چیت کر لیں گے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی بنیاد پر وہ حکومت میں آ رہے ہیں کہ معاملات کی باغ دوڑ وہ سنبھالیں گے, اور مشکلات کا حل بھی وہی تلاش کریں گے. یہ نعرہ فیصل راٹھور صاحب جو اب کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی لگایا تھا, لیکن وہ نعرہ ہی رہا, وہ کوئی خاص تبدیلی نہیں کر سکے. بلکہ بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور جیک نے مل کے جو ہے فسادات کیے ہیں, یا وہاں پر تنازع کی صورتحال پیدا کی ہے. تو یہ وہاں پہ سچویشن ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ حکومت بن جانے کے بعد بہت سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اچھا, لیکن پیپلز پارٹی نے ہم نے دیکھا کہ تھرو آؤٹ عمار صاحب ان الیکشنز میں دھاندلی کا الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ اچھا دیکھیے, مجھے بعض اوقات یہ بات اچھی بھی لگتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سے ڈس ایگری کریں کہ بھئی ایک دھاندلی کا شور پڑ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ دھاندلی کوئی ایسی خاص نہیں ہوئی, کوئی بہت زیادہ ثبوت نہیں ہے. جب 2021 میں انتخابات ہوئے نا, ان انتخابات میں کوشش یہ کی گئی کہ اپوزیشن کا نام و نقشہ مٹا دیا. نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے سارے انوار الحق صاحب کے وہ جمع ہو گئے انوار الحق صاحب کے ساتھ, اور اپوزیشن ختم ہو گئی. اپوزیشن اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیموکریسی میں جتنی کہ حکومت ہے. تو وہ اپوزیشن جو ہے ختم ہو گئی, تو اپوزیشن کی جگہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لے لی. اب اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو موقع نہیں دے رہے, خود بات کر رہے ہیں. تو اپوزیشن تو ہے نا, بے شک وہ الزام بہت زیادہ درست نہیں ہے, لیکن ایک اپوزیشن ہے, تگڑی اپوزیشن ہے. اب دیکھیے اگر مسلم لیگ نون نے 24 نشستیں لی ہیں, 10 نشستیں پیپلز پارٹی نے بھی لی ہیں, اور ابھی 11 نشستوں کا فیصلہ باقی ہے. اس میں سے کچھ پتہ نہیں کون کتنی نشستیں لے گا, اور آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہو جائے. ظاہر ہے کشمیر والے ہیں, عمار صاحب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ساری چیزیں انڈیپینڈنٹلی ہوں. اب یہ الیکشن, اب یہ رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کیا اب آگے بیانیاں بناتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے. اچھا اب ذرا بات کر لیتے ہیں آپ کے فیوریٹ موضوع پہ, تحریک انصاف. عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ دن پہلے خبر آئی کہ خان صاحب کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت بیمار ہیں, ہاسپٹل تک رسائی نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ, یہ والی خبر تھی. اس کے بعد خبر آتی ہے کل سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کچھ صحافیوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے انٹرویوز بھی دیے. میں دیکھ رہی تھی وسیم بدامی صاحب کا آج 7 بجے انٹرویو ہوگا, لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی, وہ میں ٹیزر دیکھ رہی تھی, جس میں کہا کہ 27 سپٹمبر تو ہم مارچ کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ 27 اگست کو بھی دھرنا دیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا منگل کو اور جمعرات کو ہم جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر جائیں گے, اور کل سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے دیں گے. یہ دھرنا کھیل رہے ہیں, مارچ کھیل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی چیزیں ہوں گی یا سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں چیزیں؟ اچھا, یہ تاثر دینے کی کوشش کی سہیل آفریدی صاحب نے, مختلف انٹرویوز کے کلپ میں نے دیکھے کہ جیسے اس سے پہلے ہی بات ہو جائے گی, اور بات سے جانے کیا مراد ہے, بات سے کیا مراد ہے. شاید یہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتی, لیکن علاج کے حوالے سے اسپتال جانے کی باتیں سنی گئی ہیں. کنفرم میں نہیں کر رہا, ہم نے تو یہ سنا ہے باہر جا رہے ہیں. اچھا, یہ میں نے بھی سنا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کی 90% چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں ہوتی ہیں نا. مثلا آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, سیدھا اڈیالہ جائے گا, بالکل ایسے نہیں آیا نا, تو اس کی فلائٹ مس ہو گئی یا جہاز خراب ہو گیا, پتہ نہیں کیوں نہیں آ سکا, لیکن جیسے ہی موقع ملے گا وہ آئے گا ضرور. تو یہ تھمبنیل بنا لیں, بڑا چلے گا. تو یہ امیدوں پہ رہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو جائے گا. پارٹی تباہ ہو چکی ہوئی ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے, قیادت بٹ چکی ہے, اور اس دوران یہ یوٹیوبرز کی جانب سے پیش کردہ امیدوں کے سوا ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. وہ آج میں سلمان اکرم راجہ کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا میں نے آج عمران خان صاحب کا کیس تھا اور سب کو کہا, سارے پارلیمنٹیرینز کو, کہ آپ آ جائیں باہر, کورٹ کے باہر آ جائیں, لیکن نہیں آیا کوئی بھی. وہ جنید اکبر صاحب تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کو جب آپ رات 12 بجے کہیں گے تو وہ کس طرح اٹھ کے آ جائیں گے. وہ میں مشال کا بھی سن رہی تھی, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. تو آپ والی بات کہ قیادت بڑھ چکی ہے. علیمہ خان جو ہیں وہ کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, سہیل آفریدی سٹیٹمنٹ کچھ اور دیتے ہیں. کارکنان کیا کریں؟ ان کو تو ٹرسٹ, ان کا تو کارکنان وہی کر رہے ہیں جو کہ ایسے موقع پہ کارکنان کرتے ہیں. کارکنان بد دل ہو رہے ہیں, بد زن ہو رہے ہیں. کچھ عرصے تک وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ رہے کہ یہ عمران خان کا مشن لے کر آگے چلیں گے, یہ عمران خان کی رہائی کروائیں گے, لیکن آہستہ آہستہ انہیں اندازہ ہوا کہ وہاں پر تو سارے اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں. عمران خان کی رہائی سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں, دھرنوں میں یا اڈیالہ کے باہر کارکنوں کی تعداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے وہ تعداد بڑی امبیرسمنٹ بن گئی ہے. سہیل وڑائچ صاحب منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اگر فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو عمران خان کا جو مقابلہ ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا, خان صاحب کا. تو یہ انہوں نے کیوں بات کیا, مطلب یعنی کہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب وہ انہوں نے 3-4 دفعہ سوال رپیٹ کیا اور جواب بھی یہی دیا. یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر آدمی ہیں اور پاپولر لیڈر بھی ہیں, اور جیل سیاستدانوں کو سوٹ بھی کرتی ہے, اس سے ان کا بیانیہ تقویت پکڑتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسری سیاسی جماعتیں مر گئی ہیں, ان کا وجود ہی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے. جو کام ہو رہا ہے خاص طور پہ پنجاب میں جو مریم نواز کام کر رہی ہیں اس کی پینیٹریشن تو ہے. وہاں سوچنے والے تو لوگ ہیں کہ عمران خان نے اسی پنجاب کو عثمان بزدار کے حوالے کر دیا تھا, یہاں شہباز گل جیسے لوگ دندناتے پھرتے تھے, تو اس میں تبدیلیاں تو آئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے, تو لوگ سوچ رہے ہیں, یوتھ دیکھ رہی ہے, جن کو لیپ ٹاپس چاہیے, جن کو لیپ ٹاپ مل رہا ہوتا ہے, وہ بہرحال ایک نیا بیانیہ تو بنا رہے ہیں نا. تو یہ میں بہت احترام سے سہیل وڑائچ صاحب سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان پاپولر ہیں, لیکن عمران خان حتمی طور پر پاپولر آدمی نہیں ہے.
باقی سیاسی جماعتوں کا بھی رول اس سیاست میں ابھی زندہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ رول جو ہے وہ کب تک چلتا ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.